بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ہمارے خالق حقیقی ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی تمام صفات بے مثال ہیں۔ آج کے سبق میں ہم ان 7 خوبیوں کو پڑھیں گے جن کا تذکرہ رب کائنات نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورۃ الفرقان آیت ہے 30۔ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں واتخذوا، ان ظالموں نے ٹھہرا رکھے ہیں، من دونہ، اللہ کے مقابلے میں، آلہۃ، معبود، لا یخلقون، وہ نہیں پیدا کر سکتے، شیئا، کوئی چیز بھی، وہم، اور وہ، یخلقون، پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون، اور نہیں ہے وہ مالک، لانفسہم، اپنی جانوں کے، ضرا، نقصان کے، ولا نفعا، اور نہ ہی فائدے کے، ولا یملکون، اور وہ مالک نہیں ہیں، موتا، موت کے، ولا حیاتا، نہ زندگی کے، ولا نشورا، اور نہ ہی دوبارہ جی اٹھنے کے۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کے سوا جنہیں اپنا معبود بنا رکھا ہے، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتے، اور نہ ہی فائدے کا، نہ موت کا، نہ زندگی کا، نہ دوبارہ جی اٹھنے کا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز بڑے قیمتی جملے سے کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں یخبر تعالی عن جہل المشرکین فی اتخاذہم آلہۃ من دون اللہ۔ رب کائنات ہمیں بتا رہے ہیں مشرکین کی جہالت کی انتہا
کہ مشرکین کس حد تک جاہل ہیں کہ اللہ کے سوا دوسروں کو یہ ظالم شریک بناتے ہیں، اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جو کہ بذات خود بے اختیار ہیں، جبکہ اللہ رب العزت بادشاہ ہیں، با اختیار ہیں۔ ان کے معبودان باطل ایک مچھر کا پر بھی نہیں بنا سکتے، بلکہ وہ خود اللہ کے بنائے ہوئے اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بھی کسی نفع نقصان سے نہیں بچا سکتے، چاہے جائے کہ دوسروں کا بھلا کریں یا دوسروں کا نقصان کریں، اور وہ اپنی موت اور زندگی کے مالک نہیں ہیں، دوبارہ اٹھنے کے مالک نہیں ہیں، تو پھر وہ دوسروں کی عبادت سے ان کو کیا سروکار ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ رب کائنات تمام امور کے مالک ہیں، اللہ ہی زندہ کرتے ہیں، اللہ ہی موت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ ہی قیامت کے روز اپنی ساری مخلوق کو قیامت والے دن نئے سرے سے پیدا فرمائیں گے، اور اللہ کے نزدیک یہ کام مشکل نہیں، ایک کا پیدا کرنا یا سب کو پیدا کرنا، ایک کو بعد زندہ کرنا، ایک کو مرنے کے بعد زندہ کرنا یا سب کو زندہ کرنا اللہ کے لیے یکساں اور برابر ہے۔ رب کائنات کا ہر حکم ایک آواز کے ساتھ کلمح البصر، اللہ تعالیٰ کے ایک اشارے سے آنکھ جھپکنے سے پہلے یہ پورا ہو سکتا ہے۔ پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کی تفسیر میں قرآن مجید ہی کی آیات مبارکات لے کر آئے۔ سورہ لقمان کی 28ویں آیت مبارکہ ہے ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ۔ سورۃ القمر کی 50ویں آیت مبارکہ وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر۔ سورۃ النازعات کی 13ویں اور 14ویں آیت مبارکہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم بالساہرہ۔ سورہ صافات کی 19ویں آیت مبارکہ فانما ہی زجرۃ واحدہ فاذا ہم ینظرون۔ سورہ یاسین کی 53ویں آیت مبارکہ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا ہم جمیع لدینا محضرون۔ فرماتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہیں جن کے سوا کوئی مالک، کوئی معبود برحق نہیں، عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی، کیونکہ رب کائنات جو چاہیں وہ ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ ان کا والد ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے۔ اور صرف شریک کا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کا کوئی وزیر بھی نہیں، نہ ہی اللہ کی کوئی نظیر ہے، بلکہ وہ اکیلی ذات بے نیاز ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کی برابری کا دعویٰ کر سکے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو معمول کے مطابق اہل علم نے سب سے پہلے ایک مناسبت ذکر فرمائی، اور وہ مناسبت امام رازی نے اپنی تفسیر میں اور امام سعدی نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے کہ پچھلی آیت مبارکہ میں جب رب کائنات نے اپنے کمال کا تذکرہ کیا، اپنی عظمت کا ذکر کیا، کثرت کے ساتھ احسانات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا، تو یہ اس بات کا تقاضا تھا کہ وہ ذات بابرکات اکیلی ہی محبوب ہو، جس کی عبادت کی جائے، اس کے ساتھ مخلص ہوا جائے، اس کا کوئی شریک نہ ہو۔ تو اس لیے رب کائنات نے پھر اس آیت مبارکہ کا آغاز ہی باطل معبودوں کے بطلان سے کیا کہ مشرکین اپنے بتوں کو، اپنے اولیاء کو اللہ کے مقابلے میں شریک بناتے ہیں، جبکہ خود ان کو انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ سورۃ الحج کی 73ویں آیت مبارکہ ہے یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ یا لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، توجہ کے ساتھ سنو۔ جن معبودوں کو تم اللہ کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہو وہ تو ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے سارے کے سارے جمع ہو جائیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پھر اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا، سورہ صافات 95ویں اور 96ویں آیت مبارکہ قال اتعبدون ما تنحتون واللہ خلقکم وما تعملون۔
کہ تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم نے خود تراشا ہوا ہے جبکہ رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا۔ اور اگلی بات یہ ہے لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، یہ جو تمہارے معبود ہیں نا، یہ اپنے نفع نقصان کے مالک نہیں، چاہے جائے کہ میرے اور آپ کے نفع نقصان کے مالک ہوں۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے معزز خواتین و حضرات کہ آج جن قبر والوں کی عبادت کی جاتی ہے ان میں ایک بہت بڑی تعداد بے اولاد تھی۔ کس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمونہ دکھایا کہ اگر یہ نفع نقصان کے مالک ہوتے تو اپنا نفع مستقل رکھتے، لیکن ان کو بھی نقصان ہوا۔ اور ساتھ یہ بھی سمجھایا ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، کہ یہ تمہارے معبود کسی زندہ کو مار نہیں سکتے، مردہ کو زندہ نہیں کر سکتے، اور مارنے کے بعد قیامت والے دن اٹھا بھی نہیں سکتے۔ امام ابن جریر، امام قرطبی وغیرہ نے اس پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ تو بات کو اختتام کی طرف معزز خواتین و حضرات لے کر جاتے ہیں کہ بنیادی طور پر اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے یہاں پر اپنی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا، جس طرح کہ ہمیں واحد و تفسیر میں اس کی تفسیر مل جائے گی۔ پہلی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، جبکہ معبودان باطلہ کچھ نہیں پیدا کر سکتے بلکہ وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ دوسری صفت یہ ہے کہ رب کائنات پیدا نہیں کیے گئے، جبکہ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ ساری کی ساری مخلوق ہے، چاہے وہ اللہ کے انبیاء ہوں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے انسان ہوں، جمادات ہوں، حیوانات ہوں، نباتات ہوں یا انسان ہوں۔ اور اس کے لیے پھر اہل علم ایک دلیل بھی ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یخلق المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا۔ آپ فرما دیں کہ اللہ کے مقابلے میں کون مالک ہے اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں، بلکہ زمین پر موجود ہر ایک کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیں۔ معزز خواتین حضرات، انسان جو ہے وہ تو بڑی کمزور سی مخلوق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تیسری اور چوتھی صفت جو اپنی بیان فرمائی وہ کیا ہے کہ رب کائنات نفع اور نقصان کے مالک ہیں، نفع کے بھی اور نقصان کے بھی، جبکہ باطل معبود وہ نفع اور نقصان کے مالک نہیں ہیں۔ سورۃ المائدہ 76ویں آیت مبارکہ قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ پھر اسی سورہ مبارکہ کی 55ویں آیت مبارکہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ۔ اور پھر سورۃ الانبیاء ہی کی آیت مبارکہ ہے 67 افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون۔ سب کا مفہوم ایک ہی ہے۔ پھر تین خوبیاں اگلی کیا ہیں؟ موت، زندگی اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانے کے وہ مالک نہیں ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے ایک چیلنج کہ ظالموں، تم نے جن کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رکھا ہے، کیا یہ جو 7 خوبیاں رب کائنات نے یہاں پر اپنی ذکر فرمائی ہیں، کیا تمہارے معبود باطل معبود ان میں سے کسی ایک خوبی کے بھی مالک ہیں؟ یقینی طور پر نہیں۔ چاہے وہ قبر والے ہوں، چاہے وہ بت ہوں، چاہے وہ مندر کے اندر بھگوان ہو یا کوئی بھی ہو، تو یہ دراصل اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کی طرف سے ایک تربیتی سلسلہ ہے، عقیدہ سکھانے کا، عقیدہ سمجھانے کا، کہ میں آپ سب ساری کی ساری انسانیت اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ رب کائنات کی 7 بے مثال خوبیاں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن بنیادی طور پر ہماری تربیت کرتا ہے، تو ہمیں اس آیت مبارکہ کو بار بار پڑھنا چاہیے، اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے۔
میں امید کرتا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ آپ کو بڑی اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سبق سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔